اور جب نعت پڑھنے والا کوئی اچھا جملہ کہے تو پھر کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. ذرا کہو. بچوں کی تو آواز ہی بڑی اونچی ہوتی ہے. اونچی بات سے کہو ذرا سبحان اللہ. ایسے اس کا مطلب ہے کہ بریک لگی تھی پہلے. ایک بار پھر کہو سبحان اللہ. اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ کافر لوگ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ پاک اپنے نور کو مکمل اور عام کرنا چاہتے ہیں. اور کافروں کو چاہے برا ہی کیوں نہ لگے اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رکھیں گے. 1857 کی جنگ آزادی پاکستان ہندوستان یہ سارا مشترکہ ہندوستان جس کو بر صغیر کہا جاتا تھا اس پہ انگریزوں نے قبضہ کر لیا. مسلمان اور ہندو دونوں قوموں کو اپنا غلام بنا لیا. تو مسلمانوں نے اکٹھے ہو کر کے مل کر کے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا, آزادی کی جنگ لڑی. تو انگریز نے آج لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنے بچوں کو انگریز بناؤ, انگریزی لباس پہناؤ, انگریزی بال کٹواؤ اور انگریزوں کے ملک میں پہنچاؤ. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ انگریز, یہ کرسچین, یہ عیسائی اور یہودی آپ کے اور آپ کے دین کے کیسے دشمن ہیں. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کو شکست ہو گئی. مقبوضہ ہندوستان یہ سارا کا سارا انگریز کے ہاتھ میں چلا گیا. پھر اس نے اپنی انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے مسجدوں سے, مدرسوں سے قرآن پاک اٹھا کے گنگا اور جمنا دو دریا ہیں ہندوستان میں, ان میں بہا دیے اور آگ میں جلا دیے. تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ جو اس وقت کے قافلہ مجاہدین کے سالار تھے, انہوں نے ایک 5 سالہ نبینہ حافظ انگریز کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا کہ تم کتابیں جلا سکتے ہو, دریا میں بہا سکتے ہو, لیکن اس 5 سالہ نبینہ حافظ کے دل سے قرآن پاک کیسے نکالو گے؟ یہ قرآن کتاب کا محتاج نہیں, اس قرآن کا اصل دل, اصل گھر, اصل جگہ یہ بندہ مومن کا دل ہے. اور یہ علم ایسی چیز ہے کہ نہ چرایا جا سکتا ہے نہ چھینا جا سکتا. ابھی تو یہ کلی ہے, ابھی تو یہ کلی ہے, کھلے گی تو گلے گلاب ہوگا. ہزاروں مستفید ہوں گے جب ان کا خطاب ہوگا. اب نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دوں گا اسی مدرسہ کے طالب علم احسان صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں. اور صاحب ہماری دعا ہے کہ یہ بچہ حافظ قرآن بنے اور شاعر نعت رسول مقبول کہنے والا شاعر بنے, شاعر رسول بنے اور عالم دین بنے. اس بچے کی نعت نے تو مدینہ طیبہ کی جالیاں یاد کروا دیں. واقعی ایک ہے یہاں رہتے ہوئے نبی کے دربار کو یاد کرنا, اور ایک ہے وہاں پہنچ کے حضور کے دیار اور دربار کی زیارت کرنا اور سلام پیش کرنا. آدمی صرف الفاظ بیان کر سکتا ہے, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جب مواجہہ شریف کے سامنے, روضہ رسول کے سامنے بندہ حاضری دیتا ہے تو اس کیفیت کو لفظوں میں بندہ بیان نہیں کر سکتا. بھائی توجہ, جو کام کر رہے ہیں وہ رہیں, باقی ادھر اندر آ جاؤ بھائی.
طالبان اندر آ جاؤ، شور نہ بناؤ، شاباش، باقی اندر آ جاؤ، سب اندر آ جاؤ، شاباش، جو کام میں لگے ہوئے ہیں وہ لگے رہیں، باقی سب اندر آ جاؤ، شاباش۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ یہ تو انسان ہیں جس دراز گوش پہ حضور سفر فرماتے تھے، یہ گدھے سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، خچر سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، دراز گوش۔ اسے جب پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تو وہ مدینے کی گلیوں میں پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا ایک کنویں میں چھلانگ ماری اور نبی کے نام پہ مر گیا، جان دے دی کہ اگر میں حضور کو نہ دیکھ پاؤں تو مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں، حضور کو اپنے جسم پہ سوار نہ کر سکوں تو مجھے اس جسم کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک جانور کا عشق رسول تھا، تو آپ بتائیں انسانوں کا عشق رسول کیسا ہوگا؟ ایک بی بی کو پتہ چلا دور سے سفر کر کے، اس نے کہا حضور کے روضے پہ مجھے پہنچا دو، وہاں پہنچی اور ایسی زار و کتار روئی کہ رو رو کے جان قربان کر گئی اور وہیں مر گئی۔ وہ سچے عاشق لوگ تھے۔ اس دور میں ایک گیا گزرا مسلمان، گناہ گار مسلمان بھی جب وہاں پہنچتا ہے تو اس کی حالت دل کی وہ قابو میں نہیں رہتی، وہ ایسا دربار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ گار کو وہاں حاضری کی توفیق بخشی۔ ایک ہندوستان کے پیروں کی، بزرگوں کی ایک جماعت تھی جن کو میں نے حاضری اور سلام پیش کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالی کے خلیفہ تھے اور بوڑھے آدمی تھے۔ ان کے ساتھ 6-7 ان کے مریدین تھے، ان میں کچھ بوڑھے تھے کچھ نوجوان۔ جب وہ باب السلام سے داخل ہوئے تو ان کی زبان کو تالا لگ گیا۔ جو بوڑھے تھے انہوں نے تو کسی سے اشارے میں بھی بات نہیں کی، اور وہاں سے درود پاک زیر لب، اونچی آواز سے بھی نہیں، زیر لب درود پاک پڑھنا شروع کیا، اور جوں جوں حضور کے روضے کے مواجہہ شریف کے قریب ہوتے جا رہے ہیں تو ان کے جسم میں کپ کپی آ رہی ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا میں نے روضے کی جالیوں کو ہاتھ لگا لیا، جالیوں کو چوم لیا۔ اب تو جالی تک پہنچنا بہت مشکل ہے، بہت جگہ ہے بیچ میں، لیکن اگر جگہ مل بھی جائے تو عاشق کی جرت ہی نہیں پڑتی کہ اس طرف نظر اٹھا کے دیکھ بھی لے۔ میں ان کو دیکھ رہا تھا، میں ان بزرگوں کو دیکھ رہا تھا کہ آج سلام پیش کرنے کا طریقہ اللہ والوں سے سیکھ لوں۔ تو جب وہ مواجہہ شریف کے سامنے ہوئے ہیں تو نگاہیں ادب سے جھک گئیں، تو کہتے ہیں ہم نے چوما، ہم نے چھو لیا۔ چھونا چومنا تو دور کی بات ہے، اہل دل تو نظر اٹھا کے بھی دیکھنے کی جسارت نہیں رکھتے۔ کانپ گئے اور آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور وہاں پڑا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بریلویوں کا درود ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ درود پاک ہے جو روضہ رسول پہ جا کے پڑھنے والا ہے۔ اور انہوں نے پڑھا، میں دیکھ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور وہاں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی کیونکہ رش ہوتا ہے۔ چلتے چلتے ہی رخ ادھر کو کیا، چہرہ حضور کے چہرے کے سامنے کیا، لیکن نگاہیں ادب کے مارے جھکی ہوئی تھیں اور جسم پہ اپنے کمیوں اور گناہوں اور خطاؤں کی وجہ سے کپ کپی تھی، اور حضور کے سامنے دعائے سفارش کر رہے تھے، دعائے شفاعت کر رہے تھے، شفاعت کی درخواست کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری سفارش فرما۔
پھر باب جبریل سے جو ہی باہر نکلے تو باہر صحن میں جا کے بھی اونچی آواز سے کلام نہیں کیا، بلکہ ایک دوسرے کے کان میں منہ دے کے آہستہ آواز سے آپس میں بات، نبی کا عشق۔ ایک سبز پگڑی والے کو میں نے دیکھا وہاں، سبز پگڑی والے اسے دیکھ کے بہت سارے تو وہاں ناٹکی نٹنگی لوگ بھی دیکھے، سبز پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں اور جناب وہ دور کھڑے ہو کے روزہ رسول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ او بھائی، روزہ رسول سجدے کی جگہ نہیں ہے، سجدے کی جگہ رب کا دربار ہے۔ لیکن جہاں ناٹکی لوگ دیکھے وہاں اہل عشق بھی دیکھے۔ میرے آگے ایک اور موقع پہ سبز پگڑی میں ملبوس ایک صاحب تھے، پاکستانی تھے، ان کو بھی میں نے دیکھا کہ جب روضہ رسول کے سامنے پہنچے تو ان کی چیخ نکل گئی کہ یا رسول اللہ، ہمارا عاجزوں کا گناہگاروں کا سلام قبول فرمائی۔ یہ ہے مقام عشق۔ با خدا دیوانہ باش بابا محمد ہوشیار، جب اللہ کے دربار میں پہنچے تو دیوانگی دکھا دے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے تو پھر وہاں بڑے ہی ادب سے، بڑی ہی احتیاط سے کام لینا ہے۔ اب میں پروگرام کو آگے چلاتا ہوں۔ مخلوق نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہیں۔ حضور کیا ہے؟ اشرف المخلوق۔ اور قرآن کیا ہے؟ وہ غیر صفت ہے، غیر مخلوق ہے۔ اس لیے آئندہ اس کی احتیاط کیجئے۔ اگر کسی خطیب نے کہا تو وہ جوش خطابت میں کہا، حقیقت یہ ہے کہ قرآن ایک ہی ہے۔ قرآن میں آیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب کیسے کرو؟ وہ حضور کی طرف دیکھ کے کرو، جو حکم ہے وہ ادھر سے پتہ چلے گا۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ دو، حضور نے جیسے فرمایا ویسے دو۔ حج کرو، کیسے؟ جیسے میرے نبی نے حج کیا۔ سچ بولو، جیسے میرے آقا نے سچ بولا۔ جو قرآن میں آ گیا اس کا عملی نمونہ اور تفسیر دیکھنا چاہتے ہو تو وہ میرے حضور ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ بس اتنی بات کرنا چاہتا تھا۔ اب استاد محترم قاری محمد ریاض صاحب، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ بڑے پیارے انداز میں تلاوت کلام مجید اور نعت رسول مقبول اور پھر چند ملفوظات طیبات آپ کے سامنے پیش فرما رہے تھے استاد القرآن حضرت قاری محمد ریاض صاحب۔ اب میں جس مہمان کو دعوت دینے جا رہا ہوں وہ سرزمین علماء، علم کی سرزمین سے تشریف لائے، جہاں پہ ان کے پاس بھی ایک قاری ریاض ہے۔ جس سرزمین سے یہ تشریف لائے ہیں ان کے پاس بھی ایک قاری ریاض ہے۔ اگر ظفروال تحصیل اور ضلع ناروال کے اندر نام لیے بغیر قاری صاحب کہا جائے تو اس سے ہمارے قاری ریاض صاحب مراد ہوتے ہیں، اور گجرانوالہ کی سرزمین میں اگر نام لیے بغیر قاری صاحب بولا جائے تو وہاں لوہیاں والا بائی پاس پہ قاری ریاض صاحب ہیں، وہ قاری ریاض صاحب مراد ہوتے ہیں۔ لاہور کی سرزمین میں اگر صوفی صاحب نام لیے بغیر پکارا جائے تو شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ میرے استاد محترم صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ مراد ہوتے ہیں۔ اور اگر گجرانوالہ کی سرزمین میں صوفی صاحب پکارا جائے تو اس سے شیخ التفسیر اور محتمم جامعہ نصرت العلوم صوفی عبدالحمید سواتی صاحب مراد ہوتے ہیں۔ تو یہ سرزمین علماء سے تشریف لائے، وہاں درس و تدریس کی محفلوں کو سجا رہے ہیں قاری محمد ریاض صاحب لوہیاں والا بائی پاس میں۔ صوفی عبدالحمید سواتی صاحب نے گلشن نبوی کو سینچا۔ شیخ الحدیث و تفسیر شیخ سرفراز خان صفدر صاحب نے نصف صدی تک ہر باطل فرقے کا مقابلہ کیا، اور ان کے فرزندان
ذاتی صاحب، حضرت مولانا محمد عبدالقدوس کارن صاحب، علامہ عبدالحق بشیر صاحب اور دیگر ان کے برادران، اور صوفی صاحب کے بیٹے علامہ محمد فیاض سواتی صاحب، یہ اس سرزمین کو نور نبوت کی روشنی سے، علم الہی کی روشنی سے منور فرما رہے ہیں۔ اس سرزمین سے تشریف لائے عاشق رسول، شاعر رسول، بلبل چمنستان رسول حضرت مولانا حافظ ابو بکر مدنی صاحب، نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر، حافظ ابو بکر مدنی صاحب۔ دی ہوا اس ویلے کم آندی ماں دی دعا، واقعی اللہ جل شانہ نے ممتا میں وہ سوز رکھا ہے کہ 80 سال کا بوڑھا بھی جب کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے دل سے ہائے ماں کی آواز نکلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، اور جن کی مائیں اس دنیا سے جا چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت عطا فرمائے۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا محمد نور الحسن انور قادری صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ یہ کلمات عقیدے کی درستگی، عمل کی پختگی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پختگی کا درس ہے۔ اس لیے تمام بھائیوں سے، بہنوں سے گزارش کروں گا کہ نہایت توجہ سے، نہایت احترام سے سماعت فرمائیے گا۔ رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر۔ حضرت سے پہلے نعت رسول مقبول کے لیے تشریف لاتے ہیں حماد حسانی صاحب، نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر۔ حسانی صاحب اب آپ کے سامنے تشریف لا چکے ہیں حضرت علامہ نور الحسن انور قادری صاحب۔ انتہائی ادب سے، انتہائی محبت سے، انتہائی شفقت سے سنیے گا، سماعت فرمائیے گا۔ عشق رسول کو استحکام بخشنے کے لیے اور سنت رسول پہ عمل کو پختگی بخشنے کے لیے حضرت کا بیان ہوگا۔ تمام ساتھیوں سے، دوستوں سے، ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ انتہائی احترام سے سماعت فرمائیے گا۔ حضرت کی آمد پہ اپنے جاگنے کا ثبوت، اسلام کا نمائندہ ہے، قرآن کا سفیر ہے، یہ جہاں بھی جائے گا قرآن پاک کی بات کرے گا۔ مصر کے قاری تھے قاری عبدالباسط صاحب، داڑھی وہ نہیں رکھی ہوئی تھی، انہوں نے داڑھی مڈاتے تھے۔ مولانا علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ سید، جب یہ قاری عبدالباسط صاحب پاکستان تشریف لائے ان کے مدرسے میں، تو حضرت نے ان کے جوتے خود اپنے ہاتھ سے پکڑ کے درست کیے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ سید ہیں اور یہ داڑھی منڈا فاسق ہے، آپ اس کے جوتے سیدھے کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا یہ اگرچہ اس کے منہ پہ داڑھی نہیں ہے لیکن یہ قرآن کا سفیر ہے، اس نے قرآن وہاں پہنچایا ہے جہاں میں نہیں پہنچا سکتا تھا۔ شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ سعودیہ کے بادشاہ فرما روا، بہت اچھے آدمی تھے۔ انہوں نے رشیا میں جا کے، روس میں جا کر کے ان سے فرمائش کی کہ آپ اپنے ملک میں ہمیں ایک مسجد بنانے دیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ مکہ اور مدینہ میں ہمیں چرچ بنانے دیں۔ تو شاہ فیصل خاموش ہو گئے، لیکن پھر ایک میٹنگ میں شاہ فیصل گئے اور ساتھ میں قاری عبدالباسط کو لے گئے
اور قاری عبدالباسط کی تلاوت کروائی یا وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو مسلمان تو رو ہی رہے تھے، لیکن روس کا دہریہ بادشاہ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ یہ ہے سفیر قرآن۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں آپ کے امام مسجد حضرت مولانا محمد فیصل صاحب، خوبصورت آواز، فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد فیصل صاحب۔ ان کے بھی والد صاحب شاعر ہیں اور وہ ان کا کلام پڑھتے ہیں، کچھ کلام دوسرے شاعروں کا بھی پڑھتے ہیں، لیکن اکثر وہ اپنے والد کا کلام پڑھتے ہیں۔ اور ہمارے حافظ صاحب حسن افضال صدیقی صاحب، ان کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے، خانوادہ صدیقی سے تعلق رکھتے ہیں، اور افضال صاحب ان کے والد صاحب جو کلام لکھتے ہیں، بیٹا وہ کلام پڑھتا ہے۔ کیا کمال ہے، کیا قسمت ہے، کیا مقدر ہے۔ اور سرزمین لاہور سے جو سرزمین اولیاء ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں اولیاء وہاں مدفون ہیں، اور لاکھوں وہ ہیں جو دینی مدارس کے اندر قرآن اور سنت کا درس دے رہے ہیں، جس میں میرے استاد مکرم صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محتمم صاحب مولانا عبید اللہ قاسمی صاحب رحمہ اللہ، علامہ مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ جبال علم تھے کہ جن کا پورے زمانے میں طوطی بولتا تھا۔ اس سرزمین سے، اسی مدرسے سے تشریف لائے ہیں، اور میں ان کے اور آپ کے درمیان مزید حائل نہیں ہونا چاہتا۔ اب میں دیکھوں گا کہ آپ کیسے چپ رہتے ہیں۔ پہلے آپ کو کہنا پڑتا تھا نا سبحان اللہ کہو، اب میں دیکھوں گا کہ آپ کیسے چپ رہتے ہیں۔ آپ نے سبحان اللہ نہیں کہنی، ٹھیک ہے، اور آپ کا دل گواہی دے گا، آپ کے اندر کے جذبات بولیں گے، آپ کا عشق رسول بولے گا کہ یہاں سبحان اللہ کہنا ہے۔ ایسے ہی میری بہنیں، میری بیٹیاں، ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ کلام کو انتہائی محبت سے، انتہائی عقیدت سے جو ہے وہ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے دل کے دریچے کھولے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اسی کلام کی عقیدت اور عقیدت سے سماعت فرمانے کی برکت سے اللہ آپ کو مدینے والے کے در کی حاضری نصیب فرما دے۔ نعرہ تکبیر!